ایسے ہی ایک اپنا آپ کو کہتا ہے کہ میں رام گری ہوں، تو رام گری نہیں ہے. اگر تو رام کی گری یعنی رام کا بیج، رام کا تخم ہوتا، اس کے خاندان سے ہوتا، تو تیری حرکتیں اس طرح شیطانیت والی نہ ہوتی. ہاں تو ہے، تو شیطان گری ہے، تیرے اندر شیطانی گری چل رہی ہے اور تجھے پاپولر ہونا تھا، تو اس لیے تو نے سب سے اچھا جو پلیٹ فارم چوز کرا، تجھے لگا سب سے بڑی کمپنی، سب سے برانڈڈ کمپنی جو ہے اسلام ہے. اگر ہم اسلام کے خلاف کچھ بولیں گے تو ایک دم پاپولر ہو جائیں گے. یہ جو اپنا آپ کو رام گری کہہ رہا ہے، اس کو گلی کا کتا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں اس کو گھر گھر میں اس پہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، اس کو ذلیل کرا جا رہا ہے، اس پہ استغفار بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے وہی گھٹیا طریقہ استعمال کرا. اس کو لگا کہ میں لائم لائٹ میں آ جاؤں گا، جیسے پہلے بھگوا چنٹو کرتے چلے آئے ہیں. کوئی تیر مار رہا ہے مسجد کی طرف، دیکھیے کوئی مسجدوں کے باہر جا کر فرضی اپنا آپ کو ہندو بن کے جے شری رام کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی قرآن کو جلانے کی بات کر رہا ہے، کوئی اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا مسلمانوں کا نرسنہار کر کے ہم بھارت سے بھگا دیں گے. تو تم جیسے کتنے اور کتنے چلے گئے اور کتنے اور آئیں گے. اسلام ایسا نہیں کہ تم ختم کر دو گے، لیکن تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک اسلام کا نام لے کے ہلدی لگی نہ پھٹ کری اور رنگ بھی چوکھا آیا. تم نے پھوٹی کوڑی خرچ نہیں کری، نہ عقل خرچ کری، نہ شکل تمہاری اچھی، نہ تم نے جذبہ دکھایا. خالی تم نے یہ دکھایا کہ ہاں ہم نفرتی چنٹو، ہم بھگوا چنٹو اسلام سے، مسلمانوں سے کس قدر نفرت کرتے ہیں. اور آ کر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہریلی باتیں کرنی شروع کری، ان کو گالی گلوچ دینی شروع کری اور ٹی آر پی کمائی. کیونکہ میں نے کہا نا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کو ٹی آر پی کمانی ہے وہ اسلام کے خلاف بات کرے، وہ قرآن کے خلاف بات کرے، وہ حجاب کے خلاف بات کرے، وہ داڑھی کے خلاف بات کرے، وہ مسلمان کے خلاف بات کرے، وہ مدرسے کے خلاف بات کرے. ٹی آر پی اس کو خود مل جاتی ہے. اور یہ جو بھگوا فرضی چنٹو ہیں، بس ان کو یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم آ کر اسلام کو گالی دیں گے، رسول پاک کو گالی دیں گے تو مسلمان بھڑکے گا. مسلمان نہیں بھڑکتا ہے، مسلمان کو پتا ہے کہ تمہارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیے گئے. اور ایک برانڈڈ کمپنی مسلمانوں کے پاس اسلام ہے اور اس کے بینر تلے تم ٹی آر پی آ کر کماتے ہو اور اسلام کو گالی دیتے ہو. اس کے بعد آپ ایک راجستھان کی ویڈیو آ رہی ہے، ایک کوئی اور ایک نرسنہاری بابا ہے، بھگوا چنٹو ہے، نفرتی آتنکوادی ہے، وہ بھی بھگوا پہن کر اپنا ایک جلوس نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا نرسنہار کریں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے، ہم ہتھیار بانٹیں گے. کتنے تم نے کوششیں کریں، تمہارے نفرتی چنٹوؤں کا جو خاندانی خاندان، تمہارا جو کٹمب ہے، تمہارا جو قبیلہ ہے، جس آتنکوادی سنگٹھن کا نام RSS ہے، تمہارا سنگٹھن تو 100 سال سے کر رہا ہے کہ اسلام کو ختم کرا، کیا مسلمان کو ختم کرا رہے. تم تو دلتوں کے بھی دشمن، تم دلتوں کو بھی ختم نہیں کر پائے. تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں صرف خود کو پاپولر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کو شیئر کریں، ہمارا نام یاد رکھیں کہ ہم شیطان گری ہیں، ہم بھگوا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اندر سے کس قدر نفرتی ہیں اور ہمارے پہ کارروائی ہوگی نہیں. کیونکہ اب پورے ہندوستان میں جو RSS کا جماوڑا ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ پالیٹکس میں ہیں، وہ سنگٹھنوں میں ہیں، وہ تھانوں میں ہیں، وہ تمام جگہ اپنی جو ہے جڑیں بنا چکے ہیں، وہ اسکولوں میں ہیں. اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے، یہ لوگ ایک طرح سے اتپاد مچاتے ہیں. تو اتپاد بھی جب مچاتے ہیں جب ان کو کوئی مدعا جو ہے اس سے ہٹا نہ ہو. بھارت میں آپ دیکھیے کس طرح گینگ ریپ ہو رہے ہیں. ابھی آپ بادلپور ایک جگہ ہے، بادلپور مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا اسکول تھا، آدرش پبلک اسکول اس کا نام تھا. وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ دو بچوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا. ایک بچی جس کی عمر ماتر 3 سال تھی، ایک بچی 3.5 سال تھی. 12-13 کا یہ کیس ہے. جب بچی اسکول جانے کو تیار نہیں ہوئی تو ماں نے اس کو کانفیڈینس میں لے کے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسکول میں ایک آدمی اس کے ساتھ ٹوائلٹ میں جا کے گندا کام کرتا ہے. مطلب وہ اتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ غلط کام ہو رہا ہے. بڑا لائن لائٹ میں آیا. پورا بادلپور اسٹیشن جو ہے 2 دن تک جام رہا، ٹرینیں روک دی گئیں اور ان کے ماں باپ کسی بھی طرح تیار نہیں تھے کہ وہ دبیں. اور اس بچی کی ماں جن کے ساتھ یہ کیس ہوا ہے، اس بچی کی ماں تھانے کے باہر 16 گھنٹے تک کھڑی رہی لیکن FIR نہیں ہوئی. اور وہ خود 2 مہینے کی پریگننٹ تھی. یعنی 3-3.5 سال کی بچیوں کے ساتھ اسکولوں میں ہو رہا ہے. لگاتار آپ دیکھیں کہ بنگال کے اس حادثے کے بعد بنگال میں جو ڈاکٹر مومتا کے ساتھ ہوا کس قدر غلط ہوا، اور اب ویڈیو نکل کر آ رہی ہیں. ڈاکٹر مومتا کے بعد اسی اسپتال میں کام کرنے والے ہائر پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ جو سندیپ گھوش تھا یہ لاشوں کا بھی
कारोबार करता था, जो लाशें वहां पर आती थी, जो अज्ञात शव आते थे, यानी जो अनआइडेंटिफाई होते थे, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता था, ये उनको भी बेच देता था। ये इंटर्नशिप कर रही लड़कियों के साथ रात को मुजरे करता था, शराबे पीता था, उनके साथ डांस करता था, उनके साथ गलत काम करता था। ये संदीप घोष, यही संदीप घोष अस्पताल का टोटल जो गार्बेज होता है उसको इलीगल तरीके से बेचता था। यही संदीप घोष इस कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट को नंबर कम देता था और उनसे कहता था आओ यहाँ पर जाओ, यहाँ पे रात रंगीन करो, यहाँ पर रात रंगीन करो। अगर वो नहीं मानती थी उनको फेल कर देता था। और यही गलती डॉक्टर मोमिता की थी कि वो ये सब चीजें जानती थी और वो इनको बेनकाब करना चाहती थी, और उससे पहले उसी का नकाब लगा के इन्होंने दुनिया से रुखसत कर दिया। और एक इंटरनेशनल ये वायरल हुआ और दुनिया देख रही है। ऐसे बादलपुर का भी केस जो है वो 2 बच्चों का वायरल हो रहा है। इसी तरह आप ये देखिए कि एक नर्स है, उसके साथ इन्होंने गलत काम करा, वो भी वायरल हो रहा है। तो ये सोचते हैं कि हर एक को हम निर्भया ना कहें, हर लड़की निर्भया ही बना रहे हो। तुम महिलाओं को देवियां बोलते हो, हमें देवियों का लक़ब नहीं चाहिए, तुम महिला को महिला समझो। तो ये महिलाओं के साथ जो देवी बनाकर पूछते हैं और रात में जाके उसके साथ कितना गलत काम करते हैं या उसके साथ बलात्कार करते हैं, जिस तरह की जो वाक़या हैं, इनको छुपाने के लिए कुछ भगवा चिंटुओं को तैयार करा जाता है। जब देखते हैं कि देश का माहौल एक तरह से उत्तेजित हो गया, लोग अपनी बेटियों को लेकर परेशान हैं, लोग देश के माहौल को लेकर परेशान हैं, लोग देश की फौज को लेकर परेशान हैं, जो लोग देश की सरहदों को लेकर परेशान हैं, लोग देश के मीडिया को लेकर परेशान है, लोग देश के किसान को लेकर परेशान है, तो एकदम से कोई भगवा चिंटू आता है, इस्लाम को बुरा भला कहता है, अल्लाह पाक को गाली देता है, कुरान को गाली देता है, रसूल को गाली देता है और वायरल हो जाता है। अब जो है लोगों का दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, उस तरफ चला जाता है। तो ये डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो करी जाती हैं। डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरह के चिंटों को गुफाओं में पैदा करा जाता है, पाला जाता है, इनकी खेती करी जाती है और नील बटा सन्नाटा इनकी अकल होती है। इनकी शक्ल ऐसी होती है कि इनके ऊपर कुत्ता भी सूसू करने को तैयार नहीं होता, वो भी सही सी जगह पे जाकर मूत कर आता है। जो कुत्ता उसका भी कोई टेस्ट होता है कि उसको भी सही सी जगह चूज करता है कि जहाँ उसने मूतना होता है, तो इनकी शक्ल पे कुत्ता भी मूतने को तैयार नहीं होता। तो ये भगवा चोला पहनते हैं, जैसे गीदड़, मैंने कहा ना कि गीदड़ अगर शेर का लिबास पहन लेता है, शेर की खाल पहन लेता है, तो गीदड़ शेर नहीं हो जाता। ऐसे ही ये लोग भगवा पहनकर जिस तरह संतों को, महंतों को और भारत के एक इतने खूबसूरत कलर को बदनाम करते हैं, ऐसा नहीं होता। इनको बाकायदा नफरती फैक्ट्री में, आरएसएस की फैक्ट्री में तैयार करा जाता है कि अब तुम्हारा काम शुरू, तुम इस्लाम को गालियां दो ताकि देश के जो मुसलमान हैं वो उत्तेजित हो जाएं और वो इस तरफ लग जाएं, वो गैंगरेप को भूल जाएं, वो देश को भूल जाएं, वो रिजर्वेशन को भूल जाएं, वो एजुकेशन को भूल जाएं। तो इसीलिए ये इस तरह का काम करते हैं। तो तुम्हें तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि जिस इस्लाम के तुम पीछे पड़े हो वही इस्लाम टीआरपी का सबसे बड़ा मरकज है। और तुम लोगों को जिसको भी टीआरपी चाहिए होती है वो इस्लाम का दरवाजा खटखटाता है, वो मुसलमान का दरवाजा खटखटाता है, वो रसूल को गालियां देता है, वो कुरान को गालियां देता है, वो हिजाब को गालियां देता है, वो मुसलमान महिलाओं की बेइज्जती करता है, वो 3 तलाक पर बात करता है, जबकि खुद उसके घर में उसकी बीवियां, उनकी बेटियां सिक्योर नहीं होती, अपनी एक बीवी पर गुजारा नहीं करते, लेकिन फिर भी इस्लाम में आकर चुल करते हैं कि भाई मुसलमानों में तो हलाला होता है, मुसलमानों में तो 3 शादियां होती, लेकिन ये नहीं बताते कि तारीख में सबसे पहला भगवा हलाला द्रौपदी के साथ हुआ था, जहां 5 पांडवों की वो अकेली बीवी बनी थी, लेकिन बात हलाला की करते हैं। तो ये लोग आपको उत्तेजित करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, अपने आप को वायरल करने के लिए करते हैं। तो मुसलमान तो बहुत खुशनसीब है कि देखो वो कैसे कैसे चिंटुओं के काम आ रहा है, कि जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, जिनकी, मैंने कहा ना, जिनकी शक्ल पर कुत्ता भी यूरिन करते हुए 100 बार सोचता है, वो भी पाक साफ जगह जाता है, वहां पर उसी इस्लाम का सहारा लेकर ये अपने आप को बहुत ज्यादा पॉपुलर करते हैं और अपनी वीडियो वायरल करते हैं। और इन्हीं जैसे जो इनके चैनल हैं, जो नफरती उत्तेजित चैनल हैं, वो इन लोगों को बिठा कर दिखाते, देखो रसूल को गालियां दी, तो रसूल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा तुम जैसे कितने आए और कितने चले गए और इस्लाम का बाल बाका ना कर पाए, ना कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जो बाप बैठे हुए, यहूदी बैठे हुए, तुमसे बड़े अक्लमंद हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे? ये यहूदी सालों साल से, 2000 साल से कोशिशें कर रहे हैं
کہ ہم کسی بھی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیں, اسلام کو ختم کر دیں, لیکن قرآن جب سے آیا ہے آج تک قرآن پاک میں ایک سنگل نقطے کو ترمیم نہیں کر پائے, سنگل نقطہ بھی بدل نہیں پائے. کیونکہ ہم قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں, میرا خیال سے مسلمانوں میں 90% لوگ جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ان 90% قرآن شریف پڑھے ہوئے لوگوں میں وہ عربی نہیں جانتے, ان کو نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہوا, لیکن یہ پتا اللہ کی کتاب ہے, اللہ کچھ بات کر رہا ہے, اللہ کچھ بتا رہا ہے. بہت کم لوگ جو ہیں وہ عربی جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں, قرآن شریف کو سمجھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لائف گزارنے کے طریقے بتا رہا ہے. لیکن جب کبھی بھی یہ یہودی ایک ناپاک کوشش کرتے ہیں, قرآن شریف کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی آیت میں ترمیم کرتے ہیں, وہاں پر ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ ہم لوگ بچپن سے اس چیز کو ریڈ کرتے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر کیا, وہاں زبر تھا یا زیر تھا. تو جو لوگ, ان کے باپ لوگ جو ہیں یہودی لوگ, غدار لوگ, وہ آج تک قرآن شریف میں ایک سنگل لفظ کی ترمیم نہیں کر پائے. اور ان کی ناجائز اولادیں ہیں, جو کوئی احمدیہ گروپ ہے, کوئی قادیانی گروپ ہے, یہ سب یہودیوں کی ناجائز اولادیں جو ان کو انہوں نے پیدا کرا ہے تاکہ مسلمانوں جیسے دکھیں, اور الگ ان کا قرآن شریف دکھا دیا ہے, الگ انہوں نے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کری اور تا قیامت کوشش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ناکام ہوتے رہیں گے. میرا رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. رب العالمین دیکھ رہا ہے, تم جو سوچ رہے ہو وہ بھی میرا خدا جانتا ہے, تم جو کر رہے ہو میرا خدا وہ بھی جانتا ہے, تم جو کر چکے وہ بھی میرے خدا نے دیکھ لیا, اس چیز کو ریکارڈ کر لیا. تو جو تمام لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, آپ کریے, اپنے خاندان کا پتہ دیجئے, اپنی ذات کا پتہ دیجئے, لیکن خدا را اپنے نام کے آگے رام مت لگائیے, کیونکہ تم رام گری نہیں, تم شیطان گری ہو, تم شیطان ہو. اور رام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں تھی, اور رام بھگوان بھی نہیں تھے. جو لوگ رام کو بھگوان کہتے ہیں وہ نہایت ہی جاہل گنوار لوگ ہیں, کیونکہ پرشوتم رام کہا جاتا ہے. پرشوتم مانے کیا ہوتا ہے؟ پرشوں میں اتم, یعنی مردوں میں اتم. بھگوان رام نہیں تھے, رام مردوں میں ایک سپیریئر تھے, رام ایک بادشاہ تھے, اور رام نے بھارت میں ایک طرح کی بادشاہت کری. تو رام کو جو تم بھگوان بنا رہے ہو, رام بھگوان بالکل بھی نہیں تھے, وہ پرشوتم رام تھے, مردوں میں سپیریئر تھے. تو اگر تم رام کی گری لگا رہے ہو کہ رام کا تخم ہے, رام کا بیج ہے, تو تم رام کا بیج تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے. ہاں تم حرام کا بیج ضرور ہو, تم رام کا بیج نہیں ہو, تم ایک حرام کا بیج ہو, تم ایک شیطان بیج ہو. جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو, مسلمانوں کو پرووک کرو, ہمیں گالیاں دو, ہمارے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں ہمیں بڑی خوشی ہو, تم ہمارا نام لے لے کے نا چمکنے لگ گئے ہو, تمہیں لوگ دیکھ رہے ہیں, تمہیں لوگ پسند کر رہے ہیں. تمہارے خاندان کے وہ سارے حرام خور لوگ جو وہ تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں, تمہیں پسند بھی کر رہے ہیں, فارورڈ بھی کر رہے ہیں. ہمارے پہ نہ کل فرق پڑا تھا, نہ ہمارے پہ آج فرق پڑا. پوری دنیا اس وقت اسلام مخالف ہے, ہر جگہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, ہر جگہ اسلام کے خلاف شریعت رچا جا رہا ہے. لیکن اسلام کا یہ لوگ بال بھی باقا نہیں کر پائے, کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ ایمنز بھی نہیں چلا رہی, وہ دوسرے لوگ